اور اگر وہ کوئی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ایک اچھائی لکھ لو، اور اگر وہ جو ارادہ کیا تھا اس کو وہ عمل میں ڈھال دیتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھے۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے زیادہ اور کیا محبت کریں گے ہم سے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے جناب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رکے رہو، اور جب وہ ارادہ ترک کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اچھائی لکھ دو، اس کی ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے میرے ڈر سے اس برائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے معاملے اتنے خوبصورت کرتے ہیں۔ اب ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس راستے کی سمجھ عطا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس پہ وہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے کہ انفسکم او تخفوا یحاسبکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا، فیغفر، بس وہ معاف کر دے گا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے گا، ویعذب، اور وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو چاہے گا۔ دیکھیے کتنی ڈر والی بات ہے کہ وہ چاہے گا، وہ جو ہمارے دلوں میں خیال ہیں جس کو ابھی ہم نے عمل بھی نہیں پہنایا تھا، ہم نے ایسے ہی سوچا تھا کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ اگر وہ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، اگر وہ چاہے گا تو وہ اس کا بھی عذاب دے گا۔ کہ ہم کتنے بندے ہوئے، ہم کدھر آزاد ہیں؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے پوری مخلوق جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، ایک انسان اور ایک جنات ہیں، دو مخلوق ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اور ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے درمیان میں کہتے ہیں کہ دیکھا تم کہتے تھے کہ تم ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہو، دیکھو میرا بندہ کیسے میری عبادت کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو عذاب کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حساب لینا اور عذاب دینا بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو حساب لے کے بھی معاف کر دے، اور چاہے تو جس کو عذاب دے گا، وہ تو عذاب تو ڈیفینیٹ چیز ہو جاتی ہے نا، کہ ایک جو پرچہ تھا اس کا رزلٹ سامنے آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دوزخ میں بھیج دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جانے والے ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اور بس کوشش، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے نا، ہمارا رزلٹ کیا آتا ہے اس کوشش میں، ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں دل کے معاملے بھی ہے نا، کہ دل سے ہم نے ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دے رہا ہے۔ آپ نے دل میں سوچا، اس پہ بھی نیکی مل گئی، ابھی کیا بھی نہیں ہے۔ اور برائی کا ارادہ اگر کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرواتے ہیں کہ انتظار کرو میرا بندہ شاید اس چیز سے رک جائے، اور جب وہ رک جاتا ہے تو پھر نیکی مل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئی۔ دہائی کیا ہے کہ ایک نیکی کی جگہ پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملنا، اور واقعی وہ برباد ہی ہو گیا نا، جس کی اکائیاں، جس کی ایک ایک برائی تھی وہ بھی اس کی نیکیوں سے اگر بڑھ گئی تو پھر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ہم آگے جو اس کے ساتھ آیات پڑھ رہے تھے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو صفات اس کے آگے لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ عدل نہ کرنا اس دن، کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا تو پھر تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میری رحمت میری غضب پر حاوی ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس دنیا میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، 99% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ آخرت میں ہوگی۔ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ہمیں جو کہہ دیا، تو بس اتنا ہی بتا دیا کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے،
تو اللہ بار بار میں یہ چیز جو ریپیٹ کرتی ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یا اللہ جتنا میں بول رہی ہوں اتنا مجھے بھی سمجھ آ جائے. اور آگے کہتے ہیں کہ آمن رسول، کہ ایمان لایا رسول. ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ یقین کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہ ہو. اور ایمان کدھر ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے نا. جتنا پختہ ایمان ہوگا اتنا ہمارا عمل بھی ظاہر ہوگا. اب دیکھیے ایمان کا بیج اگر ہمارے دل کے اندر ہو اور ہمارے عمل میں نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اب جب آپ بیج کوئی بوئیں گے تو وہ نکلتا ہے نا، پھر وہ نظر آتا ہے کہ یہ بیج بویا تھا، اس میں سے یہ پھل نکل رہا ہے، یہ درخت نکلا، یہ پودا نکلا، یہ پھل نکلا، جو بھی نکلا تو ظاہر ہوگا نا. ایسا ہو نہیں سکتا. بعض دفعہ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میرے دل میں ایمان ہے، میرا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے، میرا دل میں مجھے پتہ، میرا پردہ میرے دل کے. سب سے خوبصورت جو میں بہت کامن بات سنتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پردہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، وہ نظر کا پردہ ہوتا ہے. اتنے خوبصورت لفظ ہم لوگوں نے کریٹ کر لیے ہیں، شیطان نے ہمیں اتنا بہکا دیا ہوا ان چیزوں کے لیے کہ ہم ان پہ یقین بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں، دل کا پردہ ہے، آنکھ کا پردہ. آف کورس ہمارے دلوں کا بھی پردے آنکھ کے، جو اللہ کے حکم ہے ان پہ پردے تو نہ ڈالینا. تو پھر آمن رسول، کہ ایمان لے آیا رسول، بما انزلا، اس پر جو انزلا نازل کیا گیا، علیہ، اس کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن پاک نازل ہوا تھا نا. قرآن پہ ایمان لانا کیا ہے؟ کہ سمینا و اطعنا. اس میں بہت دفعہ یہ والی بات آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات جس طرح جس وقت عطا کیے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے، اور وہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے، جو میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا مدبر ہے، وہ میرے لیے غلط کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو میرے لیے بھلائی کی بات ہی کرے گا نا. تو سیکنڈ تھاٹ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. من رب ہی، اس کی رب کی طرف سے. اب دیکھیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر ہمیں حکم کیا دیا. آج سے پہلے جب ہم قرآن نہیں سمجھتے تھے، ہم قرآن تو پڑھتے تھے نا، ہم میں سے سبھی قرآن پڑھتے تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. فار ایگزامپل وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم تفسیر کے ساتھ سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہوں گی، جیسے میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو میں خود حیران ہو گئی تھی کہ او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ بات بھی ایسے کہی ہے، یہ بات بھی ایسے کہ جب ہم اپنی نظر سے وہ آیت دیکھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں اس کے بارے میں، تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے. پھر جب ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر آمنا کی والی بات ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو ایمان کا بیج ہمارے دل میں بویا گیا ہے، جس کو ہم نے اندر اپنے پالا ہے نا، اس کو ہمارے جوارے جو ہے نا، جو ہمارا پورا عمل جو ہے اس میں ڈال دے کہ دیکھنے والے کو بھی ہم ایسا لگے کہ یہ اللہ والے ہیں. دیکھیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جب اگر آپ کو کوئی دیکھ کے دور سے پہچان لے کہ یہ اللہ والا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی سے میری بات ہو رہی تھی، چھوٹی بچی مینس کالج گوئنگ بچی تھی، میری اس سے بات ہو رہی تھی، حجاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی. میں تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی نا، میں تو صرف ایک چل کے ایک سڑک پہ جا رہی ہوں، مارکیٹ میں جا رہی ہوں، اسکول میں جا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں یا بکس لے رہی ہوں، کہیں بھی جا رہی ہوں نا، مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے. میرے پاس کرسچنس ہیں، یہودی ہیں، جو بھی پوری دنیا میں، آخر جب باہر نکلتے تو ہر طرح کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. ہمارا جو حلیہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یونیفارم ہمیں دیا ہے ہم وہ نہیں پہنتے تو ہم ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ یہ میکسیکن لگ رہے ہیں، یا ایرانی کہہ دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہہ دیں گے، ہماری شکل و صورت سے جو بھی ان کو لگتا ہے وہ ویسے کریں گے. لیکن اگر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یونیفارم پہن کے باہر نکلتے ہیں تو دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ والا بندہ جا رہا ہے. اب اس بندے پہ پھر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے یونیفارم پہننے والے لوگ ہیں ان کے عمل بھی ایسے کر دے کہ کہیں ہم شرمندگی والے کی بات نہ بن جائے کہ اللہ والے لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا خوبصورت دعویٰ ہے. اور اس بچی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی جس کی کوئی حد نہیں، اور اتنی انکریجمنٹ ملی کہ واقعی کہ آپ جب اللہ کے حکم کے مطابق باہر نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں کتنی آپ پہ نازل ہوتی ہیں کہ آپ تو چلتا پھرتا دعویٰ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، تو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ وَتَوَصَّوْا میں آ جاتے ہیں نا. تو الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے رسول، اس پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، وَالْمُؤْمِنُونَ. کتنی پیاری بات ہے
کہ رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کر دیا کہ وہ تمام مومن لوگ بھی اسی طرح سے جیسے رسول ایمان لائے تھے، جس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یہ برحق ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، اسی طرح سے مومن بھی اس دائرے میں آگے۔ یہ بہت پیاری بات لگتی ہے، کل آمنا، تمام کے تمام، جو مومن تمام کے تمام، اور رسول کل آمنا، تمام کے تمام، ہر ایک ایمان لایا باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اب دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ساری جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اب دیکھیں پھر آخر میں اسی کا خلاصہ آ گیا کہ جو غائب پر ایمان لانا تھا نا، یہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، وہ ساری بات وہی آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا اس بات پہ ہی تمہارے دین کو مکمل کرتا ہے، وَكُتُبِهِ، اور اس کی تمام کتابوں پر، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلٍ، کہ نہیں وہ فرق کرتے بین احدن، کسی کے درمیان، میں رسولوں کے درمیان۔ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں نا، ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے ہو، لا نفرق بین احد من رسول، لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ بھی آیت پڑھی تھی نا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، لیکن جب تمہارے اوپر بات آتی ہے تو تم نے فرق نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا، بعض کو معجزات عطا کیے، بعض کے درجات بلند کیے، ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کتاب دی، کسی کو حکمت عطا کی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ تم نے فرق نہیں ان میں کرنا، تم ہر نبی پہ یقین رکھو گے اور اس پہ بلیو کرو گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے تھے۔ وَقَالُوا، اور وہ سب نے کہا، سب میں سے کون تھے؟ وہ تمام مومنوں نے بھی یہ کہا، سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر دی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت بھی سنیں تو ایک ہی لفظ ہم کہیں سمینا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا۔ دیکھیں کہیں بھی کیوں نہ کہیں کہ ہمارا وہ رب جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، جب اس نے ہمارے لیے کوئی بات کی تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بات کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ہماری آسانی کی بات کہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اے بندے میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اتنی محبت کرنے والا کیا کوئی ایسی بات کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو وقالوا، اور ان سب نے کہا سمینا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، بہت خوبصورت لفظ ہے، تیری بخشش، اتنا سا لفظ ہے۔ اللہم اغفر لی نہیں آیا یہاں پہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ بالکل آپ اگر کمپیریزن کریں نا، اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پلیز مجھے پانی دینا، یا آپ کہتے ہو کہ آپ یہ ساؤنڈ کہتے ہو پانی 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 پانی، ایسے کہو گے تو کیا بات آپ کو زیادہ لگتی ہے؟ کہ ایک دم سے لگتا ہے نا کہ ایمرجنسی کوئی ہوگی کہ بھاگتا ہے بندہ پانی لینے کے لیے۔ بالکل وہی لفظ ہے کہ ایسے ڈوبتے بندے کو جیسے یا اللہ غفرانک، سے تیری بخشش چاہیے میرے اللہ، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو بس کسی طرح سے مجھے معاف کر دے گا تو یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی، ادروائز میرے اعمال لے کے اگر میں تیرے پاس آ گئی اور اگر تو نے حساب کھول دیا تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گی۔ اور ربنا، اے میرے رب، کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اتنی محبت آتی ہے کہ میرے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کا اگر ہمیں احساس ہو جائے نا کہ لوٹنا تو ہم نے اس رب کی ہی طرف ہے، تو پھر ہماری یہ دنیا کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں آخرت کی خبر نہیں رہتی نا، آخرت کا ڈر نہیں رہتا، تو پھر دنیا میں ایسا دل لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، پھر لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی تیاریاں تو دیکھیں، ہم ایک شادی اب دیکھیں گھر میں ہوتی ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اگر ہم نے کوئی ایک جوڑا ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں، اور ہم نے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ حساب آپ دیکھیں کیسا مشکل ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں
کہ لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے نا، کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کا حساب لوں گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اتنی خوبصورت ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے۔ اب دیکھیے یہ تمام آیات جو ہے نا، ان کو آیات دعوات بھی کہتے ہیں، کہ ان میں اتنی پورا ایمان کامل بھی ہے اس کے اندر، اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مکمل دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو انسان رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے، یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ دعا زبانی یاد ہوگی، لیکن جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ ضرور ان کو یاد کر لیں۔ یہ آمن رسولوں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی ہے، 2 صرف آیات ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان 3 دن یہ رات کو دعا پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے کہ شیطان کہ کیا کرتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرم ہم پہ کر دیا کہ یہ 2 آیات پڑھنے والوں کے پاس یہ شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اور سورۃ بقرہ کا آپ نے پڑھا تھا شروع میں جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان ہی نہیں داخل ہو سکتا۔ تو اب الحمدللہ جب ہم نے سورۃ بقرہ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ لیا تو آپ اس کو چھوڑیے گا مت، کیونکہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہمارے آگے آگے چلیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے لیے، اور کہیں گی یا رب العالمین یہ بندہ میرا اس دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، اور ہمارے حق میں گواہی دیں گی الحمدللہ۔ اور ایک صاحبان دیکھیں قیامت کے دن کا جو ہمیں تو غائب کی باتیں ہیں نا، جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرمی ہوگی، اتنی شدت کی گرمی ہوگی، اور پیاس کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ، کیا سارا جو منظر پیش ہوتا ہے، تو یہ ایک صاحبان کی طرح ہمارے سروں پہ ہوگی۔ کہتی جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، کہ جیسے جھنڈ اوپر آ جاتا ہے تو وہ صاحبان بن جاتا ہے، اس طرح سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آئے گی۔ پڑھا کریں اس کو، اس پہ عمل کریں، اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے ہم نے اب پڑھا ہے نا، ہمیں اس کی سمجھ آ گئی، اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرح پڑھیں۔ آپ بلیو کریں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ پوری زبانی یاد ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو اس طرح سے، اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران جب سٹارٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ نہیں کی بات آئے گی، کہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے، وہ بھی میں آپ کو انڈر لائن کراؤں۔ ابھی تو ہم نئے نئے اسٹوڈنٹ تھے آپ سارے، اور میں آپ کو پڑھا بھی ایسے رہی تھی کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ہو جائے، اور الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارا لیول ایک اوپر چلا جائے گا، اور ہم آسانی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیک المصیر ہمیں سمجھ آ جائے۔ ویسے تو ہر لفظ ہی سمجھتے وقت یہ دل چاہتا ہے یا اللہ یہ ہمارے دل میں کسی طرح سے بٹھا دے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو سارا وقت ہمیں دیکھ رہا، پر بار بار بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھا دے کسی طرح سے، ہمارے دل میں اپنا محبت جو پیدا ہے وہ تو ہے یہ، یا اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے، کیونکہ یہ جو برائی سے رکنے والی چیزیں ہیں نا، کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کسی کی چگلی لگا دیتے ہیں۔ سب سے میں کہتی ہوں آسان، اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرنے والی برائی وہ یہی برائی ہے، کیونکہ آسان میں اس لفظ میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہم فرینڈس میں بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کسی دوسری دوست کے بارے میں بات ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے، یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی، یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے۔ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔